بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلاء تحریک انصاف کا کیس ہار گئے، مقدمہ ان سے جیتا نہ جا سکا، وہ دلائل نہ دے سکے۔ یہ سارا منظر عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ عدالت کی کارروائی لائیو دیکھی جا رہی تھی۔ اب اس بات پر بعض سیاسی جماعتوں کا شور مچانا کہ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان کیوں چھینا گیا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ پی ٹی آئی نے چونکہ آئینی ادارے کی توہین کی ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آئین میں اس کا ذکر ہے کہ اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کا دائرہ کار کیا ہے، وہ ایک عدالت قائم کر سکتی ہے، اس لیے اس کا مرتبہ عدالت کے مساوی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جس کے بارے میں فارن فنڈنگ کیس ابھی تک جاری ہے، موجود ہے، الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں جاری کی، کوئی اطلاع نہیں آئی، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو اپنی رپورٹ جاری کرنی چاہیے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت اکنامسٹ میں شائع ہونے والا مضمون فارن فنڈنگ کا ہی شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جیل سے تو عمران خان کوئی مضمون نہیں بھیج سکتے، اور اگر بھیجا بھی ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف باہر سے کسی نے مضمون لکھا ہے اور ان کے نام پر شائع کروا دیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں 2 سطریں نہیں لکھ سکتے، وہ کتابیں اپنی انہوں نے لکھوائی ہیں، مضامین اپنے وہ لکھواتے ہیں، تو وہی ٹیم ہے جس نے یہ مضمون لکھا ہے، جو ان کے لیے فارن فنڈنگ کا اہتمام بھی کرتی ہے اور فارن فورسز ان کی مدد کر رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر جس شد و مت کے ساتھ ان کے حق میں شور مچایا جا رہا ہے، وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کا، اس لیے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھیں کہ عمران خان کی حمایت میں بہت سارے لوگ ہیں، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انتخابات کا گیم بہت بڑے پیمانے پر کھیلا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم کسی سیاسی جماعت کا کوئی کردار نہیں دیکھتے۔ اسلام آباد سے موقر ذرائع کا کہنا ہے کہ 2024 کے ان انتخابات میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ زبردست جھٹکا ہوگا، کیونکہ آزاد امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیتیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور حیرت انگیز طور پر ان آزاد امیدواروں کا تعلق ان آزاد امیدواروں سے نہیں ہوگا جو عمران خان کی تصویر لگا کر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف اور بلاول دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ کا تیسرا امیدوار نہایت خاموش بیٹھا ہے، اور خاموشی کے ساتھ وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ نون، ان دونوں میں سے کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا، بلکہ وہی شخص وزیر اعظم ہوگا جو خاموش بیٹھا ہے۔ تحریک انصاف جس قدر عمران خان کے لیے شور مچائے گی، وہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ عمران خان کو حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی، اور اس بات چیت کا واحد مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان سیاست سے توبہ کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بھٹو کی طرح عمران خان کے کارکن بھی یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، کل بھی عمران زندہ تھا، آج بھی عمران زندہ ہے۔ اکنامسٹ میں مضمون چھپوانا ان کا ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بات لطیفے کے طور پر کہہ دوں، کراچی میں میئر کے عہدے کے امیدوار نعیم الرحمان نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال کرو، ورنہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی انتخابی نشان چھین لو۔ ان کے بارے میں مولانا ظفر علی خان کا کہنا تھا کہ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو اسی پارٹی کے لوگوں نے چیلنج کیا تھا۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ تلاش کریں جو ان کے اندر ہونے والے انتخابات کو چیلنج کریں اور اسے عدالت میں لے آئیں۔ بہرحال یہ بات برسبیل تذکرہ سامنے آ گئی، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ جو جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ وہ عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئی ہیں اور عوام کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ جھوٹ کہتی ہیں۔ 2018 کے گیلپ پول سروے کے مطابق مجموعی طور پر پاکستان میں ووٹروں نے 51% ووٹ دیے،
یعنی 49% ووٹروں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اسی الیکشن میں پنجاب نے 56.8% ووٹ ڈالے اور خیبر پختونخوا میں بہت کم شرح ووٹ تھی 41.5%۔ بلوچستان میں اس سے تھوڑی زیادہ تھی، جبکہ 50 سال پہلے ہونے والے 1970 کے انتخابات میں شرح تھی 61%، جو 2018 کے انتخابات کی شرح سے 10% زیادہ تھی۔ 1977 میں بھی یہی شرح تھی 61%، 1988 میں 42%، 1990 میں 46%، 1993 میں 39% اور 1997 میں جس میں مسلم لیگ نون نے میجارٹی حاصل کی تھی، ووٹنگ کی شرح 35% تھی۔ 2002 میں یہ شرح بڑھ کر 40% ہوئی، 2008 میں 44% ہوئی اور 2013 میں 53% ہوئی اور 2018 میں 61% رہی۔ 1970 میں پنجاب میں جو ووٹنگ کی شرح تھی وہ 66% تھی اور سندھ میں 58% تھی، خیبر پختونخوا میں 47% تھی، بلوچستان میں 39% تھی۔ 1977 میں پنجاب میں 65% تھی، سندھ میں 61% تھی، خیبر پختونخوا میں 45% تھی اور بلوچستان میں 27% تھی۔ 1988 میں پنجاب میں شرح 45% تھی، سندھ میں 42% تھی، خیبر پختونخوا میں 34% تھی، بلوچستان میں 26% تھی۔ 1990 میں پنجاب میں ووٹنگ کی شرح 50% تھی اور سندھ میں 43% تھی، خیبر پختونخوا میں 36% تھی، بلوچستان میں 29% تھی۔ اسی طرح 1993 میں پنجاب میں 47%، سندھ میں 28%، خیبر پختونخوا میں 26%، بلوچستان میں 26%۔ 1997 میں پنجاب میں 38%، سندھ میں 32%، خیبر پختونخوا میں 30% اور بلوچستان میں 23% تھی۔ 2002 میں پنجاب میں 43%، سندھ میں 38%، خیبر پختونخوا میں 34% اور بلوچستان میں 30% تھی۔ اسی طرح 2008 میں پنجاب میں 48%، سندھ میں 45%، خیبر پختونخوا میں 33% اور بلوچستان میں 30% تھی۔ اسی طریقے سے 2013 میں 57% تھی پنجاب میں اور سندھ میں 53% تھی، خیبر پختونخوا میں 42% تھی اور بلوچستان میں 36% تھی۔ 2018 میں پنجاب میں 56.80%، سندھ میں 47.80%، خیبر پختونخوا میں 41.5% اور بلوچستان میں 42.60%۔ یہ کچھ شرح جو ہے پہلے کی نسبت بہتر تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ عوام کے واقعی اور حقیقی نمائندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے عوامی طاقت نہیں ہوتی۔ مشرقی پاکستان کے ایک صحافی تفضل حسین مانک میاں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو قیادت ابھری وہ عوام سے کٹی ہوئی تھی۔ کانگریس کے ساتھ اپنی جنگ میں قائد اعظم برطانوی رائے عامہ سے اپنا نقطہ نظر منوانے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے، لیکن وہ بھی ایک عوامی آدمی نہیں تھے۔ اس سلسلے میں لیاقت علی خان اور بھی گئے گزرے تھے۔ اس وجہ سے ہماری مرکزی قیادت میں غالب اکثریت برطانوی تربیت یافتہ افسروں کی تھی۔ غلام محمد، سر ظفر اللہ خان اور نواب گرمانی جیسے عملے کو مرکزی وزارتوں میں شامل کیا گیا۔ ایک ترقی پذیر اور نو آزاد ملک کے لیے زائد بجٹ محض ایک شعبدہ بازی ہے۔ وزیر خزانہ غلام محمد نے اپنے دور وزارت میں یہ معجزہ کر دکھایا اور زائد بجٹ تیار کر کے ملک کے اندر اور باہر ہر کسی کو دنگ کر دیا۔ آزادی کی خوشی میں شاید ہم یہ بھول گئے کہ افسر شاہی خواہ کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو، عوامی مسائل کے بارے میں ان کا علم محدود اور تجربہ نہ ہونے کے مساوی ہوتا ہے۔ ایک نو آزاد ملک میں عوام کے نمائندہ ہونے کے ناطے سیاسی رہنما ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کی اسکیمیں تیار کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور افسر شاہی پر ان پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست سے سیاست دانوں کو باہر نکالنے کا کام غلام محمد اور سر ظفر اللہ خان نے کیا اور جسٹس منیر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ باقی رہی صحیح کسر مارشل اللہ نے پوری کر دی۔ ایوب خان نے ایبڈو کے نام پر پاکستان بنانے والے تمام سیاستدانوں کو کھڈے لائن لگا دیا اور اپنی نرسری سے سیاستدان تیار کر کے پاکستانی سیاست میں بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے ملک سے سیاست کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔
PTI کے دور میں بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کے جہاز کو گرایا اور پائلٹ کو پکڑا، اور عمران خان نے بھارت کے دباؤ میں آ کر وہ پائلٹ واپس کر دیا۔ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے یا عمران خان کا۔ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔